السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. تو آج جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگ رمضان کا سیشن کر رہے ہیں. تو آج ہم لوگ آپ لوگوں کو بتائیں گے لیلۃ القدر کے بارے میں، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نالج دیں گے آج ہم لوگ لیلۃ القدر کے بارے میں. تو آئیں ہم لوگ بات کرتے ہیں باسکا آنٹی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باسکا آنٹی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سلار آپ؟ میں ٹھیک ہوں باسکا آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو آج ہم لوگ لیلۃ القدر کے بارے میں بات کریں گے. تو کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جی بیٹا، لیلۃ القدر کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو سورۃ البقرہ میں ذکر ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی کہ جو رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا، تو یہ آخری عشرے میں جو نازل ہوا یہ اس کا ذکر ہے. پہلے تو سورۃ البقرہ میں اس کا ذکر ہوا ہے، اور پھر جو قرآن پاک کا لاسٹ پارہ ہے اس میں سورۃ القدر میں یہ پوری سورت نازل ہوئی ہے. اس کے اوپر سورۃ القدر ہے، اس میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو یہ شب قدر کیا ہے؟ یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے اس کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں اس میں ہمیں اس کو ڈھونڈنے کا حکم ہوا ہے. اس کے حوالے سے حدیث ہے بخاری میں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، آپ لوگوں کو لیلۃ القدر بتانا چاہتے تھے، اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نکلا تھا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں، مگر فلاں فلاں لڑ پڑے تو وہ بات میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور اسی میں شاید تم کہ اب تم اسے آخری عشرے کی 7ویں، 99ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو. تو یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے اس کی 5ویں رات یعنی کہ 25ویں رات جو ہوتی ہے، اور جو یہ 7ویں اور 99ویں، یعنی کہ یہ جو 3 راتیں ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کو تلاش کرو. تو یہ اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے. یہ زیادہ تر ویسے کہتے ہیں کہ 27ویں رات ہے، لیکن ہم نے حدیث میں پڑھا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو 3 راتیں ہیں، 7ویں ہے، 99ویں ہے اور 5ویں رات ہے، اس میں آپ یہ تلاش کریں لیلۃ القدر کو. جی یعنی 25ویں 27ویں جو ہیں ان میں ڈھونڈنا چاہیے ہمیں لیلۃ القدر کو. آپ واپس جی بتا سکتی ہیں ہمیں؟ تھوڑا سا ڈیز کے نام بتا دیں بس. 25ویں. ہاں جی. یہ بیٹا دیکھیں نا، یہ 5 راتیں جو طاق راتیں ہیں نا وہ 5 بنتی ہیں. ایک بنتی ہے 21 رمضان، ایک ہوتی ہے 23 رمضان، ایک 25 رمضان، اور ایک ہے 27 رمضان، اور ایک ہے 29 رمضان. تو یہ 5 راتیں ہو گئی نا طاق راتیں. جی جی. صحیح. تو اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ 3 کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 7ویں ہے، 99ویں ہے، اور یہ آپ ان میں تلاش کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آخری 3 ہے نا، جیسے 25 رمضان ہے اور 27 رمضان ہے اور 29 رمضان ہے، اس میں آپ ان کو تلاش کریں. جی. اور لیلۃ القدر کا ذکر کیا قرآن پاک کی کسی سورہ میں ہوا ہے؟ جی بالکل، سورہ دخان میں بھی ہوا ہے. سورہ دخان میں. آپ کی آواز تھوڑی سی کٹ رہی ہے، واپس بول سکتی ہیں؟ جی بیٹا، سورہ دخان ہے 25ویں پارے میں، اس میں ہے والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یعنی کہ یہ جو واضح کتاب ہے اس کی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کہ ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں نازل کیا. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی سورہ دخان میں بھی لیلۃ القدر کا ذکر ہے. جی. اچھا. اور شعبان میں لوگ جو ہے رات ہوتی ہے نا شعبان میں، 15 شعبان کو لوگ جو ہے وہ مناتے ہیں.
اس طرح سے آئی تھنک لیلۃ القدر ہی شاید مناتے ہوں گے، آتش بازی بھی کرتے ہیں اور پارٹیاں مناتے ہیں، ٹکے کھاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں اس طرح سے۔ تو کیا مجھے اس سے متعلق بتا سکتی ہیں کچھ کہ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا واقعی میں یہ لوگ لیلۃ القدر منا رہے ہوتے ہیں یا پھر یہ دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے کچھ؟ ہاں جی، اصل میں یہ ضعیف روایات کی وجہ سے وہ اس طرح شروع سے ایسے منائی جا رہی ہے، لیکن وہ صرف ضعیف روایات ہیں کہ 15 شعبان جو ہے وہ شب برات سمجھی جاتی ہے، اس میں آتش بازی اور فائر ورکس وغیرہ کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ وہ رات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو شب برات ہے نا، اور یہ وہی شب قدر ہے، یعنی کہ جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، یہ شب برات وہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ضعیف روایات کی وجہ سے لوگ اس طرح مناتے ہیں، جبکہ جو صحیح احادیث کی روشنی میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے اور قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے، تو وہ یہی ہے کہ جو شب قدر اور شب برات ہیں وہ یہی لیلۃ القدر ہیں، ٹھیک ہے، جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، اسی میں ہی فیصلے ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ بول رہی تھی آپ کے پاس کٹ گئی شاید، تو باسکہ آنٹی کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جی بیٹا سالار، لیلۃ القدر جو ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت نازل کی ہے، سورت القدر، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ تو اس میں دیکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ تو ہم حدیث میں اس میں جانتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، آپ لوگوں کو لیلۃ القدر بتانا چاہتے تھے، اتنے میں دو مسلمان لڑ پڑے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں، مگر فلاں فلاں لڑ پڑے تو میرے دل سے بات اٹھا لی گئی، اور اسی میں شاید تمہاری بہتری تھی، اب تم اسے آخری عشرے کی 7ویں، 99ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو رمضان کی آخری عشرہ ہوتا ہے، اس کی جو طاق راتیں ہوتی ہیں، اس میں ہمیں یہ لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم ہوا ہے۔ جی، آپ کو سمجھ آئی لیلۃ القدر؟ کیا کلیئر آپ ہوا کہ کیا ہے؟ تو تو کیا کیا واپس بتا واپس بتا سکتے سکتے ہیں ہیں اس کے اس بارے کی طاق راتیں کون کون سی ہیں؟ دیکھیں میں؟ بیٹا، طاق راتیں ہوتی ہیں جیسے 21ویں رات ہے رمضان کی، 21ویں رات، 23ویں، 25ویں رات، 27ویں اور 29ویں، یہ 5 راتیں طاق راتیں ہیں۔ رمضان کی جو آخری عشرہ ہے نا، جو 10 ڈیز ہوتے ہیں آخری، اس کی جو طاق راتیں ہیں یہ 5 بنتی ہیں۔ تو رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، تو رات کو ہی ہم عبادت کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ 7ویں، 99ویں اور 5ویں رات میں اس کو تلاش کریں۔ تو زیادہ سے زیادہ جو خیال کیا جاتا ہے کہ یہ رمضان کی 27ویں رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو 27ویں، 29ویں، ان میں جو ہے ہمیں تلاش کرنے کا اس میں حکم ہوا ہے۔ جی جی اچھا، اچھا، میں جو ہے نا دوسرا کوشچن کرتا ہوں آپ سے کہ لیلۃ القدر قرآن پاک میں کیا اس کے بارے میں ذکر ہوا ہے؟ کون کون سی سورات میں اگر ہوا ہے تو؟ ہاں جی بیٹا، اس میں سورۃ البقرہ میں ہے، آیت نمبر 185 ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور سورہ دخان میں اس کا ذکر ہے۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 3 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اسے خیر و برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ تو یہ بھی اسی رات کا ہی ذکر ہے کہ رمضان کی جو طاق راتوں میں جو لیلۃ القدر ہے، اس میں سے وہ کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اسی کا ہی ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا تو اچھا تو جی، تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ 15 شعبان کو جو ہے نا، 15 شعبان کی رات کو لوگ جاگتے ہیں اور آپ کو پتا ہے فائر ورکس ہوتے ہیں اس طرح سے، اور تو کیا مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا، یہ کیا مقدس رات ہے؟
جی 15 شعبان کو منائی جاتی ہے. دیکھیں یہ نا فارسی کا ورڈ ہے. فارسی میں کہا جاتا ہے شب قدر اور شب برات جو ہے، لیکن یہ لیلۃ القدر کا ہی ترجمہ ہے، جو کہ فارسی میں شب قدر اور شب برات کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے نا، لیکن اصل میں یہ رات لیلۃ القدر ہی ہے. شب قدر اور شب برات الگ سے کوئی رات نہیں ہے جو کہ 15 شعبان کو منائی جاتی ہے، جس میں فائر ورکس ہوتے ہیں، آتش بازی ہوتی ہے، لوگ طرح طرح کے کھانے بناتے ہیں. تو حدیث سے کوئی بھی اس طرح کی رات ثابت نہیں ہوتی ہے. صرف یہ لیلۃ القدر ہی ہے، یہی شب قدر ہے، یہی شب برات ہے. اسی میں ہی روح الامین اور فرشتے اترتے ہیں، اس میں فیصلے ہوتے ہیں. تو یہی مبارک اور بابرکت رات ہے. اچھا، اچھا تو کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ روح الامین کون ہے؟ جی بیٹے، اس میں دیکھیں سورۃ القدر میں ہی آپ دیکھیں آگے کی تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. تو اس میں شب قدر میں روح اور فرشتے اس رات میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں. تو روح سے مراد یہاں پر جبرائیل امین ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ کثیر تعداد میں اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں اور انسانوں کی تقدیریں لے کر. تو اس میں فیصلے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ رات اتنی افضل ہے. اچھا، تو یعنی یہ مہینہ جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے کیا؟ ہاں جی بیٹا، یہ اس میں جو ذکر ہوا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہاں پر جو عرب میں رواج تھا نا، وہاں پہ ان کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ بہت زیادہ تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے نا وہ الف کا لفظ یوز کرتے تھے. الف کا لفظ یہاں پر یعنی کہ 1000 کے معنی میں وہ ہر مطلب کوئی ویسے کوئی حساب نہیں ہوتا تھا گنتی کا، لیکن وہ ایک بڑا عدد ظاہر کرنے کے لیے نا وہ الف کا لفظ یوز کرتے تھے. یہاں پر مراد یعنی کہ ایک طویل زمانہ، ایک بڑے عرصے کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر الف کا ورڈ یوز ہوا ہے. تو اس سے مراد جو ہے یہاں پر بعض جو حضرات لیتے ہیں وہ 83 سال اور 4 ماہ لیتے ہیں، کہ یہ 83 سال سے کی عبادت سے بہتر، یہ مطلب اس رات کو اگر آپ عبادت کریں تو وہ آپ کی 83 ایئرز جیسے آپ نے عبادت کر لی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے. بخاری میں حدیث ہے اس کے حوالے سے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس رات میں عبادت کرنا بہت ہی افضل ہے، اور کہ انسان کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. اور اسی لیے ایک مطلب تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے، کہ بہت لمبے عرصے کو ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر الف یعنی 1000 کا ورڈ یوز ہوا ہے. جی، تو میں نے اس سیشن میں پوڈ کاسٹ میں بہت ساری چیزیں سیکھی، لیکن جو 3 چیزیں تھیں وہ یہ تھیں: 1000 سال کی عبادت سیکھی میں نے، کہ یہ جو مطلب یہ جو دن ہے، یہ جو لیلۃ القدر ہے، تو اس کے اندر ہم لوگ جب عبادت کرتے ہیں تو یہ 1000 سالوں سے بھی زیادہ کی عبادت ہو جاتی ہے. اور یہ بہت مقدس رات ہے لیلۃ القدر کی پوری. یہ ساری چیزیں میں نے سیکھی، اور اگلے آنے والے سالوں کی ہماری ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں. جی سالار، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے افراد، اقوام اور ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. اور پھر وہ انہی فیصلوں کے ذریعے ہی پورا سال وہ انہی پر ہی عمل درآمد کرتے ہیں. فرشتے انہی فیصلوں کو جو اس رات میں لکھے جاتے ہیں وہ پھر پورا سال ان پر عمل کرتے ہیں. اس میں افراد یا اقوام کی زندگی ہے، زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں، فتح و شکست ہوتا ہے، کہ عروج اور زوال ہوتا ہے، کہ یعنی کون قوم فاتح ہوگی، کون نہیں ہوگی. اور اس رزق تقسیم ہوتا ہے، لوگوں کی زندگی موت کے فیصلے ہوتے ہیں. تو یہ یعنی کہ بڑے بڑے جو انسانوں کی زندگیوں کے فیصلے ہیں نا، قوموں کی زندگیوں کے بھی، وہ اس رات میں کیے جاتے ہیں. جی، تو میرے پاس ایک انتہائی امپورٹنٹ سوال ہے جو تھوڑا سا مجھے دیٹ مجھے نہیں سمجھ آ رہا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کے بارے میں، کہ کیا قرآن لیلۃ القدر کے مطلب انہی دنوں میں ریویل ہوا تھا، رمضان میں؟
ہاں جی بیٹا، یہ لیلۃ القدر اسی وجہ سے اس کی امپورٹنس ہے کیونکہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا. قرآن پاک لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورا کا پورا قرآن ایک ہی دفعہ لوح محفوظ میں رکھ دیا. اس کے بعد لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ قرآن نازل کر دیا گیا، اور وہاں سے پھر 23 سال کے عرصے میں یعنی 23 ایئرز میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا ہے. اور کون لے کر آتے تھے؟ جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، وہ یہ وہی لے کر آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب جب ضرورت ہوتی تھی، جب جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا، تب وہ آسمان دنیا سے وہی لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لے کر آتے تھے. اور اس طرح پھر 23 سال میں قرآن پاک نازل ہوا، جبکہ ایک ہی دفعہ پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ میں وہ محفوظ کر دیا گیا، اور دنیا میں جو ہے وہ 23 سال میں نازل ہوا. آپ کو کلیئر ہو گئی ہے بات؟ سمجھ آ گئی اس کی؟ ساری چیزیں مجھے تو اب ہم لوگ اپنا سیشن ریپ اپ کرتے ہیں. ہوپ ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز کہ آپ لوگوں کو بہت ساری نالج آج ملی ہوگی. اور تھینک یو بازگا آنٹی آپ کا بھی کہ میرے جو سوال تھے ان کا آپ نے جواب دیا، مجھے سب کچھ ایکسپلین کر دیا، مجھے اب سب کچھ کلیئر ہو گیا ہے. تھینک یو جی، جزاک اللہ خیر بیٹا، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی تو اب ہم لوگ اپنا سیشن ریپ اپ کرتے ہیں. چلیں بازگا آنٹی اپنا خیال رکھیے گا. آپ ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز آپ بھی خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اللہ حافظ.